السلام علیکم، ساؤتھ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں اقرا نذیر، اور آج ہمارے ساتھ نیوز روم میں موجود ہیں تحریک انصاف کے ایم پی اے ندیم قریشی صاحب، جو کہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں تحریک انصاف کی جو 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے بارے میں۔ جی ندیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں ساؤتھ ٹوڈے کی تمام ٹیم کو اور آپ کے تمام سامعین کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ ساؤتھ ٹوڈے کے نام سے ایک نیا چینل اب لانچ ہونے جا رہا ہے۔ یہ یقیناً معاشرے میں محروم طبقوں کی آواز بنے گا، اور میں گڈ لک بھی کہتا ہوں اور اچھی وشز کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں، 3 سالہ کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی گورنمنٹ ہیڈ نے ہر سال کی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کرنے کی ایک روایت کو شروع کیا۔ آپ نے دیکھا پرائم منسٹر عمران خان نے پورے ملک میں خطاب بھی کیا، اور ان کی وہ خطاب کو ڈسپلے کیا گیا مختلف اسکرین سے، اور لوگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ دیکھیں کہ ان کی حکومت نے 3 سال میں کیا کیا۔ پرائم منسٹر نے ان تمام چیزوں کا اظہار کیا کہ جس طرح سے پاکستان کے فورن ریزروز بڑھے، پاکستان کی فورن ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا، پاکستان کے نیشنل ریزروز میں اضافہ ہوا، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا، اور وہ تمام معاشی انڈیکیٹرز جو کہ پاکستان بنیادی طور پر معاشی طور پہ بہت ساری مشکلات کا شکار تھا۔ گورنمنٹ نے جو ایکٹیویٹی کی اس کے بڑے اچھے پازیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ مہنگائی ایک ایلیمنٹ ہے، آپ ذکر نہ بھی کریں، میں خود اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ گورنمنٹ اس مہنگائی کے جن کو بھی بوتل میں بند کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اچھا، اس حوالے سے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان دیا ہے کہ ان کے دور حکومت میں عوام خوشحال ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام واقعی خوشحال ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کلیکٹیو بات نہیں ہوتی، وہ ایک مخصوص طبقوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے جو تازہ روزگار کرنے والے ہیں، کم تنخواہ لینے والے لوگ ہیں، دیہڑی دار لوگ ہیں، ان کی دقت برقرار ہے، لیکن اس کے لیے حکومت نے جو اقدامات کیے وہ احساس پروگرام کے ذریعے، ہیلتھ کارڈ کے ذریعے، کسان کارڈ کے ذریعے، ڈفرینٹ پیکیجز کے ذریعے، ڈفرینٹ لونز اسکیم کے ذریعے، یوتھ کو جو لونز دیے گئے، اسکلڈ نوجوان کو، وہ ساری انڈیکیٹرز اس بات کے ہیں کہ یہ تمام چیزیں معاشرے کو ایک بیلنس معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوں گی۔ جہاں تک خان صاحب نے بات کی، تو ہم نے انڈیکیٹرز دیکھنے ہیں جو نیشنل لیول پر آ رہے ہیں۔ ہماری گاڑیوں کی سیل دیکھیں، ہماری سیمنٹ کی سیل کے ریکارڈ سارے پچھلے 30 سال میں اتنی سیمنٹ کی سیل نہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری، ہماری آٹو موبائل انڈسٹری، ان سب میں بوسٹ ہے۔ تو اوورآل تو ہم پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، ایک طبقہ ہے جس کے لیے مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ مہنگائی ظاہر ہے پوری دنیا کو مہنگائی نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ عام آدمی کو شاید نہیں پتا ہوگا، پاکستان میں 13 ارب روپے کا خوردنی تیل، ایڈیبل آئل، جو کھانے کا گھی اور یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یہ باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل کیمیکلز، وہ میڈیسن بنانے کے لیے ہوں، وہ ایگریکلچر کی میڈیسن بنانے کے لیے ہوں، وہ ویٹرنری میڈیسن کے لیے ہوں، وہ سب کے سب بیرون ملک سے امپورٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے تو 40-50 سال میں باتیں بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ کون سی ہم نے ٹیکنیکل انڈسٹری یہاں بنائی ہے؟ تو جب ہم انٹرنیشنل چیزیں امپورٹ کریں گے تو ہمیں ان کی قیمتوں کے مطابق ادائیگی کرنی پڑے گی۔ یقیناً یہ جو تمام اقدامات ہیں یہ قابل تحسین ہیں، ہم لوگ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کی ان تمام اقدامات کو، لیکن جو عام آدمی ہے، غریب انسان ہے، جس کو ان تمام چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، اس کو روٹی چاہیے، اس کو روزگار چاہیے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں میرے خیال میں لانگ ٹرم میں تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال وہ آج ہم نے بہت سارے شہریوں سے بات کی تو ان میں سے کچھ لوگ تو تھے وہ آپ کی حکومت سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے، لیکن جو اکثریت تھی لوگوں کی وہ کافی پریشان تھے۔ آپ نے احساس پروگرام کے حوالے سے بات کی، احساس پروگرام کے حوالے سے ہم نے کچھ لوگوں سے سوال کیے تو وہ بھی کافی نالا نظر آ رہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں عرض کروں، آپ کسی بھی حکومت کا پچھلے 40 سال کا ٹریک اٹھا کر دیکھ لیں۔ ابھی تو گوگل نے چیزوں کو آسان کر دیا، آپ سرچ کریں، 90s میں چلے جائیں، اخبار نکال کے دیکھیں، آپ کو حکومتوں سے لوگ ناراض ملیں گے۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے جی، یہاں پاسبل ہی نہیں ہے کہ لوگ کہیں جی حکومت بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ میں نے اپنی پوری اگر 10 منٹ کی گفتگو کی ہے، اس میں 7 منٹ میں میں نے اس بات کو اون کیا کہ واقعی مشکلات ہیں، واقعی تکالیف ہے۔ میں یہاں کھڑے کہ آپ کے کیمرے اور آپ کے مائک کے سامنے مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ میں عام آدمی کا نمائندہ ہوں، غریب کا نمائندہ ہوں، میں بھی وکٹم ہوں ساری مہنگائی کا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، کیا یہ مہنگائی گورنمنٹ نے کی ہے؟ کیا گورنمنٹ اس کو بینیفٹ ہے؟ حکومت کیوں چاہے گی چیزیں مہنگی کرے اور اپنے آپ کو غیر مقبول کرے؟ 2 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک، پاکستان کے اپوزیشن، انہوں نے اس مہنگائی کے اس مقبول نعرے کو اس طرح سے بیچنے کی کوشش کی کہ جو چیزیں جن کے ریٹس نہیں بھی بڑھتے تھے، انہوں نے وہ بھی، میں بالکل کہوں گا یہ مافیاز کی پلاننگ اس میں شامل ہے، انٹرنیشنل ریٹس کا اپونا اس میں شامل ہے، اور کچھ ہماری قوت خرید میں کمی بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن
آپ نے احساس پروگرام کی بات کی. پہلا پروگرام ہے پاکستان کی ہسٹری کا کہ جس میں نہ کوئی پولیٹیکل سفارش ہے, نہ کسی شخص کو کوئی رشوت دینے کی ضرورت ہے کسی کو. ہر شخص آن لائن اپنے آپ کو انرول کروا رہا ہے, اور جو اس کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے اس کو منتھلی. احساس پروگرام تو اب پراپرلی اب شروع کر رہے ہیں ہم. پہلے تو جو فگرس تھی ہمارے پاس, ہم نے اسی پہ کام چلایا تھا. نئی رجسٹریشنیں اب ہو رہی ہیں, اس کے اثرات آپ کو مڈ نومبر میں اینڈ دسمبر میں نظر آئیں گے. اور جہاں تک بات ہے مہنگائی کی, تو ہم نے مل جل کر اس کو کنٹرول کرنا ہے. میں نے آپ کو عرض کی انٹرنیشنلی پرائسز کے بڑھ رہے ہیں. اب پیٹرول کے اگر انٹرنیشنل ریٹ بڑھیں گے تو کیسے پاسبل ہے کہ پاکستان جو 8 ارب روپیہ روزانہ کا سود دیتا ہو. ہم یہی تو بات لوگوں سے کرتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں نا جنہوں نے یہ 65 ارب روپے کی میٹرو اس شہر کو دی ہے, جس پہ 200 مسافر سفر نہیں کرتے. یہ 65 ارب روپے یہاں لوگوں کے لیے میونسپل سروسز پہ لگائے جاتے تو لوگوں کو سہولت ہوتی. جنگل کا قانون اس ملک کو بنا کے رکھا. آج اگر ایک شخص ہمت کر رہا ہے, غیر مقبول فیصلے کر کے ملک کو صحیح بنیادوں پہ کھڑے کر رہا ہے, اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ساؤتھ ٹوڈے کے لیے وقت نکالا, اس کے علاوہ ہمارے لیے بہت نیک تمناؤں کا اظہار کیا. میرے ساتھ نیوز روم میں موجود تھے تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی صاحب, جن سے ہم نے جانا حکومت کی گزشتہ 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ جو آنے والے 2 سال ہے, جو آنے والا وقت ہے, ان میں اس حکومت کی کیا پالیسیز ہوں گی, وہ حکومت ملک قوم کے لیے کیا کرے گی, قوم کو مزید کتنا خوشحال کرے گی, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا.